أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، ضروریات، یہ رزق، بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں راہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے پر نکلے، یا جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں راہ دکھائے گا، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناشاں کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز تو خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے بھی زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ کیا پاس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف شفاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں
جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی و لاپرواہی اور نفاق کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جنت اور جہنم جو ہے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یا جنہوں نے اپنی منافقت جو ہے اس کی وجہ سے صحیح معنوں میں دل سے قبول نہیں کیا اس دین کو، ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں یہ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے خاص کر آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں۔ اور پھر منافقوں کا ایک تذکرہ بھی ہوا کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو وہاں پر بس ظاہری طور پر وہ بیٹھتے، لیکن دماغی طور پر وہ کہیں اور ہوتے، یا جان بوجھ کر وہ منافق کرتے، اور جب وہاں سے نکلتے تو دوسرے جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو لیے بڑی سخت وعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی پچھلی آیات میں۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 20 نمبر آیت سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان والے کہتے ہیں، لولا نزلت، کیوں نہیں نازل کی گئی، سورتن، کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی گئی۔ اب یہاں پر ایمان والے جو ہیں، ہم نے اس سے پہلے کوشش کی تھی، جو ہم مدینہ میں جو حالات یا جو پس منظر ہے ان آیات کا اس کو سمجھنے کی، کہ مدینہ میں جو مسلمان جو ایمان والے ہیں، جن کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ دو طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں اور صحیح معنوں میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی ٹھانی ہے اور اللہ کے راستے میں چل نکلے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اوپر اوپر سے ایمان لائے ہیں، جو منافق ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں، اکثر منافقین کا بھی بہت واضح طور پر، لیکن اکثر جگہوں پر ان کو بھی بحیثیت مجموعی ایمان لانے والے جو لوگ ہیں انہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کا پس منظر یا اس آیت کا مختصر جو ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے، کہ وہ لوگ جو مطلب مسلمان جو ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھل کر واضح طور پر ہدایت کیوں نہیں دیتا کہ ہم یہ جو مشرکین، خاص کر مشرکین مکہ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے تھے، یا جنہوں نے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا مسلمانوں کو، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سارے جائیدادیں اور کاروبار اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر، تو اور پھر جب وہ مدینے میں ہجرت کے بعد بھی ان کی مخالفت اور ان کی جو دشمنی ہے وہ تھمی نہیں،
بلکہ وہ مطلب اب بھی کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں اسی طرح سے ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ کیا دعویٰ بول دیں یا کس طرح کے ہوں، تو ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنا ہے یا ان کے خلاف کوئی ہاتھ اٹھانے کا، جیسا کہ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ مکی زندگی میں تو بڑی سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کسی چیز کا، کسی بات کا ریئیکشن نہیں دینا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اس طرح سے تنازع یا کوئی اس طرح سے معاملات، کوئی گڑبڑ جو ہے وہ نہیں کرنی، اور آرام سے صبر اور مطلب صبر کے ساتھ یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ جھیلنی ہے۔ اور جب مدینہ میں آگے سارے مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، تو شروع میں ایک دو مقامات پر جیسا کہ اس دن ذکر ہوا تھا سورہ بقرہ میں بھی، اور غالباً سورہ حج تھی، کہ وہ دو مقامات پر اس سے پہلے حکم آ چکا تھا مطلب جہاد کے بارے میں، لیکن وہ مطلب کہہ لیں کہ وہ ابتدائی حکم تھے، جس میں یہ واضح طور پر اشارہ کر دیا تھا کہ جو تمہیں قتل کرنے کے لیے نکلیں یا جو تم سے لڑے ان کے ساتھ لڑو، اس طرح کے کچھ احکامات تھے، اور باقی اس میں اور بھی بہت ساری ہدایات جو ہیں وہ دی گئی تھی۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ غزوہ بدر سے بالکل پہلے کچھ ہی دن، کچھ ہی عرصہ پہلے یہ جو آیات نازل ہوئی، اس میں تو واضح طور پر پوری حکمت عملی جو ہے یہ آیت نمبر 4 میں ہم نے جو پڑھی، وہ پوری اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ جب بھی تمہاری دشمنوں سے مدبھیڑ ہو، دشمنوں کا سامنا ہو دشمنوں کے ساتھ، تو مطلب شدت کے ساتھ ان کو قتل کرو، یعنی شدت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور ہو، اور جب تک اپنے جنگ کے اوپر مضبوط گرفت اور غلبہ نہ حاصل کر لو تب تک اپنی اس شدت کو کم نہیں کرنا، اور جب دیکھو کہ دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو گیا ہے اور اپنی ہمت جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے اور بیک فٹ پر جا رہا ہے اور وہ واپس بھاگنے کی تیاری ہے، بھاگ رہا ہے، تو پھر تم مطلب قیدی جو ہیں ان کو مضبوطی سے قید کرو رسیوں سے باندھ کر، اور پھر تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم چاہے ان قیدیوں کو چھوڑ دو یا احسان کے طور پر یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ایک لمبی چلنے والی جنگ ہے، اور تمہیں اس طرح کی سچویشن کا سامنا جو گاہے بگاہے جو کرتے رہنا پڑے گا، لہذا ہر کام جو ہے وہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ان قیدیوں کے بارے میں بھی کہ اگر ان کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، یا احسان کر کے ان کو چھوڑنا ہے، فدیہ لینا ہے، تو وہ بڑا مطلب ایک حکمت عملی کے تحت کہ تمہاری گرفت یا تمہاری جو طاقت اور غلبہ جو ابھی تم نے حاصل کیا ہے ایک چھوٹی سی جھڑپ میں، وہ مزید اس بڑے بجائے اس کے کہ وہ اس میں کوئی کمی آئے یا کمزوری آ جائے۔ تو یہ ساری آیات جو ہے ایک کمپلیٹ جنگی حکمت عملی کی بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل جو ہے، وہ بڑی جامع آیت جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی۔ تو یہ ساری آیات کے پس منظر میں یا سارے ماحول کے پس منظر میں یہ جو وہ جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ بہت واضح طور پر یہ ہدایات کیوں نہیں آتی، یہی قتال کی جو ابھی پچھلی سورہ مبارکہ پچھلی کچھ آیات پہلے آ بھی چکی، تو یہاں پر مسلمانوں کے رویے کا تذکرہ ہے، خاص کر جو منافقین ہیں ان کا رویہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ لیں کہ اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں کہ منافقین جو ہے ان کا رویہ یا ان کی دل کی حقیقت کیا ہے۔ صحیح معنوں میں جو مومن ہوئے ہیں، ایمان جو لے کر ان کے مقابلے میں، تو جو صحیح معنوں میں جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو دلی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے اور ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے جہاد کریں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، تو وہ بھی ایک بے چینی کی کیفیت ان کی جو اس آیت کے پہلے حصے میں نظر آتی، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی صورت، یعنی کہ واضح طور پر ہمیں احکامات یا واضح طور پر ہمیں کھل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت کیوں نہیں آتی۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں صحیح معنوں میں، وہ تو صحیح معنوں میں یہ چاہتے ہیں، لیکن جو منافقین ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اور شروع میں ابھی ان کے اوپر جب اتنی اتنی آزمائشیں یا اتنی سختیاں یا اتنی اس طرح سے مطلب سچویشن نہیں آئی کہ وہ منافقت یا ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، تو وہ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح کی ایک پوز کرتے ہیں سچویشن کہ ایسی صورت کیوں نہیں نظر آتی۔ اب وہ کس طرح سے پوز کرتے یا وہ کس طرح سے کرتے
کہ مدینہ میں جب ہجرت ہوئی تو اس شروع کے چند مہینے میں تو مدینہ کے اندر کے معاملات جو تھے، جس میں اخوت جو ہے انصار مدینہ کے ساتھ، وہ بھائی چارہ کا معاملہ جو ہے وہ چلا، اور مدینہ کے اندر کے جو قبائل یا اندر کے جو مختلف گروہ تھے لوگوں کے، ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے۔ اس کے بعد پھر تقریباً 1 سال 1.5 سال کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حکمت عملی اپنائی کہ مدینہ کے اندر کے ساتھ ساتھ مدینہ کے باہر کی جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، ان کے ساتھ میں کچھ کہہ لو کہ میوچل ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گئے۔ کچھ جو قبیلے ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے ایگریمنٹ کر لیا۔ کچھ قبیلے جو ہیں انہوں نے جنہوں نے ساتھ دینے کا ایگریمنٹ تو نہیں کیا، کیونکہ یہ سارے قبیلے یا سارے قسم کے جو گروہ یا ساری بستیاں جو ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ان کا کہہ لے کہ ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، یا ان کے ساتھ اچھا جو ان کا ایک کہہ لے کہ تعلق تھا۔ تو اب مسلمان جب وہاں پر آباد ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، اور کچھ قبیلے اور کچھ گروہ جو ہیں جنہوں نے مطلب مسلمانوں کا ساتھ تو اس طرح سے نہیں دینے کا ایگریمنٹ کیا، لیکن کم از کم اس بات پر راضی ضرور ہوگی کہ اگر ان کیس کے اگر مسلمانوں کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں نیوٹرل رہیں گے، وہ اس میں غیر جانبدار رہیں گے کسی کا ساتھ، یعنی مسلمانوں کے حق میں اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی اقدامات نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے مختلف قبیلے اور مختلف گروہ جو ہیں مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد، ان کے ساتھ کچھ میوچل ایگریمنٹ طے پا گئے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں کہہ لیں کہ کچھ مہمات جو ہے وہ بھی انہوں نے بھیجی کہ ارد گرد کی جو جو تجارتی گزرگاہ ہیں یا راستے ہیں، ان کی مانیٹرنگ وغیرہ کرنے کے لیے اور ان کا فالو اپ کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ اقدامات جو ہیں یہ ایک حکمت عملی کے تحت تھے، اور یہ ایک بہت واضح پیغام جو ہے مشرکین مکہ کو خاص کر، اور دوسرے جو دشمن قوتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کو اور خاص کر مشرکین مکہ کو ایک واضح پیغام پہنچانے کے لیے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ طاقت پکڑ رہے ہیں۔ اگر اب تم مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھاؤ گے تو تمہیں سوچ سمجھ کر یہ اقدام اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اب تمہیں ریزسٹنس بھی مل سکتی ہے۔ تو اس طرح کے جب وہ اقدامات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب رہنمائی میں، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 8 کے قریب مختلف طرح کے اس طرح کے جو ایک کہہ لیں کہ گروہ جو ہیں وہ بنائے، یا مختلف مہمات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی کچھ ایسے غزوات میں شامل ہوئے، کچھ ایسی کچھ مہمات میں۔ تو اس پر منافقین جو ہیں وہ کہتے کہ ابھی تو مسلمان مدینہ میں آگے ہیں، یہاں پر تو امن و امان ہے، یہاں پر تو کوئی ایسی جنگی حالت کوئی ایسی نہیں ہے، تو پھر کیوں ایسے اقدامات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ مسلمان جو ہیں کیوں اس طرح سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ایسے جنگی ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، اور ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، اور ایک دہشت جو ہے مطلب نان مسلم جو ہے ان کے اوپر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حالات تو بالکل نارمل ہیں اور بالکل کوئی ایسی سچویشن ہے۔ تو ہمارے اوپر جبکہ کوئی بہت واضح اور بہت کھل کر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہی نہیں کی اس طرح کی کہ جاؤ اور قتال کرو اور اس طرح سے حکمت عملی کرو اور اس طرح سے دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، تو پھر کیوں یہ سارا مہم جو ہو رہی ہے اور کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو منافقین جو ہے وہ اس تناظر میں منافقین جو ہے وہ کہنے کے کہتے کہ کیوں کوئی نازل تو اس طرح سے صورت نہیں ہے، کوئی اس طرح سے اقدامات کیوں ہیں؟ اب جبکہ ان کے اوپر یہ صورت جو ہے، یا قتال فی سبیل اللہ جو ہے، وہ اس کی آیات جو ہیں جبکہ واضح ہو گئیں، اور جب آیات وہ واضح ہو گئیں تو پھر ان کا کیا رویہ ہو گیا منافقین کا؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب نازل کی جائے کوئی صورت، محکماتن، صاف مطلب والی، بالکل واضح اور صاف مطلب والی، ٹو دی پوائنٹ کوئی صورت جب ان کے اوپر نازل کی جائے، وہ ذکرہ، اور ذکر کیا گیا ہو، فی حل قتال، اس میں قتال، اس میں جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کا واضح طور پر حکم جو ہے یا ذکر جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہو، یعنی واضح طور پر بغیر کسی مطلب ادھر ادھر کی بات کے، براہ راست ٹو دی پوائنٹ جو ہے، جس میں قتال فی سبیل اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کا حکم جو ہے نازل کر دیا جائے اگر کسی صورت میں یا کسی آیت میں، تو پھر ان کا کیا حالت ہوتی؟ رائیت الذین، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو،
फी कुलूबिहिम मरज़न, जिनके दिलों में बीमारी है, यानी जिनके दिलों में मुनाफिकत निफाक की बीमारी है, आप उनको देखेंगे। यंजुरून, वो सब देख रहे होते हैं, इलई का आपकी तरफ, वो सब आपकी तरफ ऐसे देखते हैं, नजर जैसे देखना हो, अलमगशी, उस शख्स का जिस पर गशी तारी हो गई हो, अलैहि, उस पर, मिनल मौती, मौत की। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उनके ऊपर मौत की गशी तारी हो गई है। ये पहले पहल तो कहते हैं कि कोई वादे हुक्म क्यों नहीं आया कि किताल का, या कोई वादे हुक्म जब मिलेगा अल्लाह के रास्ते में निकल कर जिहाद करने का या किताल करने का, तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हमारे लिए मतलब वादे अहकामात होंगे तो हम उसमें शामिल होंगे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर ये वाज़ेह तौर पर, बहुत खुले तौर पर ये आयत नाज़िल होती हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने दो टोक अंदाज से कह दिया कि ठीक है, अब रास्ते, अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों को हथेली पर लेकर निकलो, तो इन इन मुनाफिकीन की हालत ऐसी होती है कि वो ऐसे देख रहे होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जैसे उनके ऊपर, यानी उन मुनाफिकीन के ऊपर गशी तारी हो गई हो मौत पर, इस तरह से पीला फटक रंग पड़ जाता है कि जैसे अभी के अभी उनको मौत आई गुजरी। फाउला, यानी ऐसे वो मतलब उनकी हालत हो जाती है कि बस मरने वाले हो गए हैं। क्योंकि जैसा कि पहले तज़किरा हुआ था कि मुनाफिकीन के ऊपर जो दो तीन चीज़ें जो भारी पड़ती हैं, उनमें एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है, तो वो ज़ाहरी तौर पर तो वो मीठी मीठी बातें जो हैं वो तो मान लेते हैं, लेकिन मुश्किल बातों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है वो उनको बहुत भारी लगती। माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना जो है वो उनको बहुत गिरान गुजरता था। उसके अलावा किताल और जिहाद वगैरह के लिए रास्ता निकालना जो है वो उनको बहुत मतलब सख्त लगता था, या वो बहुत मुश्किल था, उससे वो कितराते थे। तो यही सिचुएशन है कि जब उनके ऊपर किताल के लिए, जिहाद के लिए हुक्म वाज़ेह हो गया, तो वो उससे कितराने लगे, और ऐसे हालत होगी जैसे उनके ऊपर अब मौत ही आने वाली है। फ़अौला लहुम, बस बेहतर था उनके लिए कि ताअतुन, हुक्म मानना, बस बेहतर था उनके लिए हुक्म मानना, वक़ौलुम मारूफ, और अच्छी बात कहना। उनके लिए तो ये बेहतर था कि वो हुक्म मानते और अच्छी बात कहें, या अच्छे तरीके से उस हुक्म की पासदारी करते। इन मुनाफिकीन के लिए बेहतर तो यही था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की इताअत करते और अल्लाह ताला के जो नसीहत है उसके मुताबिक उसका हुक्म मानते अल्लाह ताला का, और मारूफ तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद करते। ये उनके लिए, मुनाफिकीन के लिए बेहतर था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया उन्होंने। फ़ाइज़ा अज़मल अम्र, और फिर जब पुख्ता हो जाए जिहाद का जिहाद का हुक्म, जिहाद का हुक्म पुख्ता हो जाए, यानी जब जिहाद के लिए तैयारी मुकम्मल हो जाए, या जिहाद के लिए रेडी हो जाए, जिहाद के लिए बिल्कुल तैयारी हो जाए, पूरी कंप्लीट मुकम्मल तैयारी हो जाए, फलाउला सदकू, तो अगर वो सच्चे रहें इस सूरत में, अब मुनाफिकीन के बाद, यानी मुनाफिकीन के पास अभी भी मौका है कि जब जिहाद के लिए तैयारी हो जाए, या जिहाद का सारा मामला जो तय पा जाए, और अब ये मौका आया खड़ा कि जब जिहाद करने का वक्त आ चुका है, तो उस वक्त तक अभी भी उनके पास मौका है। फलाउ सदकुल्लाह, तो अगर वो सच्चे रहें अल्लाह से, लकान खैरन, खैरन लहुम, तो यही बेहतर है उनके लिए। अगर वो अल्लाह के लिए सच्चे रहें तो ये उनके लिए बेहतर है। अब भी उनके पास मौका है कि अब जिहाद के लिए अगर मतलब बहुत वाज़ेह हुक्म आ गया और जिहाद की तैयारी और जिहाद का वक्त भी सामने आ खड़ा हुआ, तो अब भी उनके लिए ये मौका है कि वो अल्लाह के लिए सच्चे हो जाएं, क्योंकि इसी में उनके लिए बेहतरी है। फहल असई तुम, फिर यकीनन तुमसे तवक्को है, इन तवल्लई तुम, अगर तुम हुक्मरान बन जाओ, फिर यकीनन तुमसे तवक्को है कि अगर तुम हुक्मरान बन जाओ, अन तुफसिदू, कि ये कि तुम फसाद करो फिल अर्ज, ज़मीन में, व तुकत्तिउ, और तुम सब काट डालो अरहामकुम, अपनी रिश्तेदारियां। और फिर ये यकीनन तुमसे यही तवक्को है, या जो तुमसे यही तवक्को, अब इस हालत में तुमसे यही तवक्को की जा सकती है कि तुम, अगर तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें हुक्मरान बना दे, तो तुम इस ज़मीन में फसाद बर्पा कर दो, और अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदारियां काट दो, अपने रिश्तेदारियां काट दो, या आपस में दस्तों गिरेबान होकर एक दूसरे का गला काटने लगो। अब यहाँ पर जिहाद की एक दो तीन मुख्तलिफ अंदाज से इसमें हमें तफसीर जो है वो मिलती है, लेकिन एक दो मुख्तलिफ जो मतलब अंदाज है उसका हम तज़किरा करते हैं, दो का करते हैं सिर्फ। तो इसमें एक तो ये है कि फ़हल असई तुम इन तवल्लई तुम, अगर तुम
अगर तुम का एक मतलब होता है फिर जाना, अपने रास्ते से या अपने इरादे से फिर जाना, अपने रास्ते से फिर जाना, यानी यू टर्न ले लेना या मुकर जाना या पीछे हट जाना। तो अगर तो ये मानी लिया जाए, इस मानी में भी कुछ मतलब तर्जमे जो है वो मौजूद हैं। तो अगर तो ये मानी लिया जाए कि अगर तुम अल्लाह के इस रास्ते से फिर जाओ, यानी जिहाद से तुम वापस मुंह मोड़ लो, या जिहाद में आगे बढ़ने की बजाय तुम वापस मतलब आ जाओ, या जिहाद से तुम रूह गर्दानी करो, तो उस सूरत में तुम्हारे देखो ऐन तवक्को है कि तुम वापस अपनी पिछली रवत, अपने पुराने अकायद, अपने पुराने जो तौर तरीके हैं उनकी तरफ लौट जाओगे। और उनके पुराने तौर तरीके क्या थे कि जमीन में दंगा फसाद, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ना और रिश्तेदारियां काटना, यानी अपने रिश्तेदारों के अपने अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ वो किस तरह से हालात करते थे, इवन के अपने बच्चियों को ज़िबा कर देना तक भी उनमें सारे मामलात चलते रहे। तो इस तरह के वापस तुम अपनी गुमराही जलालत, या वापस अपनी जहालत, या वापस अपनी जो अंधेरी जिंदगी थी पीछे, उसकी तरफ तुम मुड़ जाओगे अगर तुमने जिहाद से कन्नी कितरा ली है, या जिहाद से एराज करके तुमने वापसी का रास्ता अख्तियार किया। तो इसमें जिहाद के एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिहाद की अहमियत जो है वो उजागर होती है कि दर हकीकत अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए और हक को दुनिया में नाफज करने के लिए, जो तुम्हें जो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना है, एक सख्ती से गुजरना है, जब तक तुम उस सख्ती से नहीं गुजरोगे, तुम सही तरह से अपनी नफ्स के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू नहीं पा सकते, और तुम सही तरह से दीन को गालिब करने के काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि अगर तुम जिहाद से फिर गए तो तुम वापस अपनी उसी जुल्मत की जिंदगी में चले जाओगे। दूसरा तर्जुमा जैसे कि यहाँ पर है कि अगर तुम्हें इसी हालत में अल्लाह ताला हुक्मरानी दे दे, यानी तुमने कोई कोशिश नहीं की, कोई जिहाद नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपनी जान को हथेली रख कर वो सख्त सिचुएशन जो है, वो सख्त माहौल जो है वो तुमने अगर नहीं देखा, तुम में से बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के रास्ते में शहादत कबूल नहीं की, और जब शहादत किसी ने मतलब अल्लाह के रास्ते में अगर दे दी, जान का नजराना दे दिया, तो उसके साथी जो हैं, उसके रिश्तेदार जो हैं, उनके ऊपर भी एक कैफियत तारी होती है, वो उनके ऊपर भी ये सदमा और एक इस तरह की कैफियत जो है तारी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो दर हकीकत बिल्टअप करती हैं तुम्हारे किरदार को, और तुम्हारे अमल की पुख्तगी जो है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर अल्लाह के दीन को नाफज करने के लिए उन कुव्वतों के अगेंस्ट, या उन कुव्वतों का मुकाबला करके जो ये अल्लाह के दीन को मतलब उसकी मुखालफत कर रही है, तो ये सारा कुछ जब तक नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे किरदार में पुख्तगी नहीं आएगी। और ये सारी मंजिलें तय किए बगैर ही अगर अल्लाह ताला तुम्हें हुक्मरानी दे दे, यानी कि एक एक प्लेट में रख कर तुम्हें हुक्मरानी जो है तुम्हें अगर अल्लाह अल्लाह ताला अता कर दे, तो तुम्हें उसका उस तरह से कदर नहीं होगी, इस तरह से कि तुम्हें हुक्मरानी जो मिली है उसके उस तरह से उसकी तकलीफ, या उस तरह से उसका दर्द नहीं होगा तुम्हें। तो तुम जो है वो दुनिया ज़मीन में मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ अंदाज से फसाद बर्पा करोगे, और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी रिश्तेदारियां या अपने जो मतलब मामलात हैं उनमें तुम अपनी रिश्तेदारियां काटोगे, या एक दूसरे के गले काटोगे, या एक दूसरे की मुखालफत करोगे। और ये चीज़ जो है कि बड़ी आसानी से प्लेट में रख कर अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम्हारा ये रवैया होगा। ये आज हम अपना सियासी मंजरनामा जो है मुख्तलिफ मुल्कों का देखें तो इसकी बहुत सारी शक्लें आज हमारे सामने जो है वो नज़र आती हैं कि वो लोग जिनको प्लेट में रख कर हुकूमत दे दी गई, उनको कोई इससे सरोकार नहीं होता कि अवाम जो है वो जाए भाड़ में, उनको अपने मुनाफे और अपने फ़ायदे जो है उसी पे उनकी नज़र होती है। और जहाँ पर फ़ायदा होता है वहीं पर बस उन्होंने काम करना है, बाकी उनको किसी से लगाव नहीं और किसी से लेना देना नहीं। इवन के मतलब जो पब्लिक है वो इस कदर कसम पुरसी की हालत में है, और जहाँ जहाँ भी अब देखें इस तरह के मामलात हैं वहाँ पर हमें इसकी खुली शक्ल जो है वो हमें नज़र आती है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि तुम
तुम जो चीज या जो कामयाबी तुम्हें मिले, उसके पीछे तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी मुशक्कत जो है वो होनी चाहिए, ताकि तुम सही मानों में उसकी कदर करो, उस कामयाबी की जो अल्लाह ताला तुम्हें अता करते हैं। तो ये दो तरह के जो मफहूम है, इससे वो हमें वाज़े तौर पर इसमें मिलते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे, या तुम्हारे पास इस तरह से अल्लाह ताला हुक्मरानी दे दे, तो तुम्हारा रवैया जो है वो या तो फसाद करने वाला हो जाएगा, और एक दूसरे के साथ कता रहमी करने वाला हो जाएगा। अभी इसी आयत मुबारक में ये वतुकत्तिउ अरहामकुम, तुम सब काट डालोगे अपने रिश्तेदारियों को। इसी से रिश्तेदारियों के जो कता रहमी जो है, उसकी ममानत जो है, उसका भी हमें इन आयत से बहुत वाज़े तौर पर पता चलता है कि कता रहमी जो है, या रिश्तेदारियां काट देना, और रिश्तेदारी जो है वो हमें पता है कि अरहम रहमी रिश्ते जो हैं, या कोई भी जितना करीब का रिश्ता है उतना उतना ज्यादा हक है उसका, और जितना वो मतलब थोड़ा सा दूरी चली जाती है, लेकिन वो रिश्तेदारी जो है वो जरूर रहती है। तो जो भी तुम्हारी रिश्तेदारी है, उसके साथ सिला रहमी करना जो है, उसका हुक्म हमें बहुत सारी आयत में और अहादीस में जगह जगह पर मिलता है। तो इस आयत में कता रहमी जो है, उससे मना करने का भी एक इशारा है। और इससे जुड़ी हुई, इस आयत से जुड़ा हुआ एक वाकया जो है, वो भी कुछ हमें रिवायात में मिलता है। जैसा कि मुस्तदरक अल हाकम जो है, उसमें हाकम ने हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत एक नकल की है कि एक रोज़ हजरत बुरैदा कहते हैं कि एक रोज़ मैं हजरत उमर की मजलिस में बैठा हुआ था कि यकायक मोहल्ले में शोर मच गया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि एक लोंडी फरोख्त की जा रही है, एक किसी लोंडी को फरोख्त किया जा रहा है, और उसकी बेटी जो है, उसकी लड़की जो है, वो रो रही है कि माँ को फरोख्त किया जाता है, यानी लोंडी को फरोख्त किया जा रहा है, और उसकी बेटी जो है उसको वापस उसके घर में ही रखा जाएगा, तो वो जुदाई की वजह से वो बेटी जो है वो रो रही है। तो हजरत उमर ने उसी वक्त अंसार और महाजिरीन को जमा किया और उनसे पूछा कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, क्या उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरात ने कोई कता रहमी देखी है? कोई तुम्हें जवाब मिलता है कि तुम कता रहमी करो उस दीन में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उन्होंने हमारे अंदर नाफिज किया है? तो सब ने कहा कि नहीं, कता रहमी की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है हमारे दीन में। तो हजरत उमर ने फरमाया, तो फिर ये क्या बात है कि आपके यहाँ माँ को बेटी से जुदा किया जा रहा है? तो इससे बड़ी कता रहमी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी कता रहमी क्या है कि तुम माँ बेटी को आपस से जुदा कर रहे हो, जबकि हमारा दीन जो है वो तो कता रहमी को बिल्कुल मना करता है, और सिला रहमी की मतलब जो नसीहत है वो करता है। तो इस पर इसके बाद फिर हजरत उमर ने ये आयत जो है ये तिलावत फरमाई, जिसमें कता रहमी करने से ममानत जो है वो हमें से पता चलती है। तो इस पर फिर लोगों ने आपकी राय पूछी कि आपके आपकी नज़र में, या आपके मतलब राय में क्या मुनासिब है कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? यानी वो मालिक जो है वो लोंडी को फरोख्त करना चाहता है, और मतलब उसकी बेटी जो है उसको अपने पास रखना चाहता है, लेकिन बेटी जो है वो रो रही है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? तो हजरत उमर ने फिर एक आम हुक्म जारी कर दिया कि कोई ऐसी लोंडी फरोख्त नहीं की जा सकती जिससे उसके मालिक के यहाँ औलाद पैदा हो चुकी हो, क्योंकि यह किता रहमी है और ये हलाल नहीं है। यानी कोई ऐसी लोंडी जिससे उसकी मालिक से औलाद पैदा हो चुकी हो, उसको फरोख्त करने से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मना कर दिया, क्योंकि ये कता रहमी है, और ये इसकी इजाज़त नहीं है हमारे दीन में। जो इसी आयत के पस मंज़र में ये एक वाक़या जो है वो भी मुझे कल मिला तफसीर पढ़ते हुए, तो मैंने सोचा आपके सामने ये भी जिक्र कर दूं कि कता रहमी जो है वो बिल्कुल, इसकी किसी तरह से कोई इजाज़त नहीं है। जहाँ तक मुमकिन हो हमेशा कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए। और सिला रहमी और कता रहमी जो है, इसकी बहुत सारी हदीस जो हैं वो हम अपने हदीस के चैप्टर में या हदीस के सबक में पढ़ भी चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिला रहमी की तौफीक अता फरमाए, और कता रहमी से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीन। वापस आते हैं अपने सबक की तरफ। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, ये जो मुनाफ़िकत हैं, जो मुनाफ़िकत करते हैं, जो जिहाद से करनी कतराते हैं, या मुख्तलिफ मामलात में दीन को अंदर अंदर से ज़ाहरी तौर पर तो ठीक, अंदर अंदर से उसकी मुखालफत ही करते हैं। तो उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना की जो कि लानहुमुल्लाहु, लानत है उन पर अल्लाह की। फ़असम्महुम, फिर उसने बहरा कर दिया उन्हें,
یعنی اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، وَعَامَ اس نے اندھی کر دی ابصارہم اس کی آنکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یعنی یہ منافقت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرا کر دیا اور انہیں اندھا کر دیا کہ وہ جتنا مرضی اب سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں، کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی ہدایت ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھی اب اسی میں بہک چکے ہیں، اس منافقت میں۔ افلا یتدبرون، تو کیا بھلا کیا نہیں یتدبرون وہ غور و فکر کرتے القرآن قرآن میں، ام علی قلوب، یا ان کے دلوں پر اقفالها پڑتے ہیں یا تالے ہیں، یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی جہاد کی؟ اب جہاد کا کچھ ہلکا سا تذکرہ جو ہے وہ تو ہم نے کیا پیچھے، تو اگر وہ قرآن کی آیات میں غور کریں تو ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جہاد کا جو امپورٹنٹ ہے، یا جہاد کی جو اہمیت ہے ان کی زندگی میں، وہ کس قدر زیادہ ہے۔ قرآن میں بہت ساری مختلف جگہوں پر کچھ آیات گزری ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو ان کو اس طرح سے آزمایا ہی نہیں جس طرح سے پچھلی قوموں کو آزمایا تھا، یا ابھی تو ان کے اوپر ابھی تو بہت ساری آزمائش ان کے اوپر آنی ہے، کہ جن کو ان کو گزر کر اس بھٹی سے گزر کر ان کو ایک کامیابی جو ہے وہ اچیو کرنی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ نکلتی ہے، تو جس سے اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلے گا جب خاص کر جہاد کا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، اور پھر اللہ کے راستے میں وقت اور مطلب صرف کرنے کا اور اس کے لیے کوشش کرنے کا، تو یہی تو ایک بٹی ہے، یہی تو ایک پیمانہ ہے جس سے منافقین جو ہیں وہ ان کے رویے، ان کا کردار، ان کی باتیں جو ہیں ان سے وہ نکھر کر سامنے آئیں گے۔ ابھی تو منافقین اس طرح سے نکھر کر سامنے ہی نہیں آئے، ابھی تو بس ہلکی ہلکی سی باتیں کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کیا کہا تھا، ذرا ہمیں بھی بتا دو، یا کیوں نازل نہیں ہوتی، اور جب نازل ہوگی ان کے اوپر واضح طور پر آیات تو وہ ایسے ان کے پیلے رنگ پھٹک پڑ گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ تو ابھی تو منافقت کھل کر سامنے آنی ہے، تو یہ ساری تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ غور و فکر کریں گے جب قرآن کی آیات میں، یا اس پوری لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر، تو پھر ان کو سمجھ لگے گا کہ اس میں کیا حکمتیں چھپی ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے قرآن کی آیات میں، یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں کہ بالکل وہ سوچنے سمجھنے کے قاصر ہیں، یا سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، مرتد ہو گئے، مرتد اسی سے ہے پھر جانا، پھر بے شک وہ لوگ جو پھر گئے علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما تبین اس کے بعد کہ جب واضح ہو چکی، لہم الہدا ان کے لیے ہدایت، ہدایت کو لوگوں کے اوپر بہت واضح ہونے کے باوجود جو لوگ جو لوگ پیٹھوں پر پھر گئے، یعنی ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ساری واضح کر دی، واضح طور پر قرآنی آیات جو ہے وہ بھی آ چکی، احکامات کی وضاحت بھی ہو چکی، اس کے باوجود جو لوگ پھر گئے، تو در حقیقت الشیطان، شیطان نے سول لہم مزین کر دیا ہے ان کے لیے، شیطان نے ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، یعنی شیطان نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے، یا شیطان نے ان کے جو خواہشات ہیں ان کو بڑا مزین کر کے، بڑا سبز باغ دکھا کر ان کو مطلب ان کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اپنا مال بچاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، اپنے اہل و عیال جو ہیں اس کو بچانے کے چکر میں ہے کہ کہیں ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑ جائے، اور شیطان ان کو بس وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہیں یہ تو آج طاقت میں آ رہے ہیں، کل کو یہ ناکام ہو جائے تو تمہارا مال برباد ہو جائے گا، تمہاری جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کے ایسے شیطان جو ہے وہ اس طرح سے وسوسے دے کر ان کے اعمال کو مزین کر کے بتاتا ہے کہ تم اپنے مال کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ املا لہم، اور مہلت دی ان کو، مہلت یعنی شیطان نے ان کو سبز باغ بھی دکھا، اور شیطان طوالت بھی دیتا ہے ان کی اس سچویشن کو کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، بہت ساری منزلیں ابھی آگے طے کرنی ہے، تو ابھی سے تم سارا کچھ لٹا دو گے تو تمہارا کیا بنے گا، ابھی بس تھوڑا سا ویٹ کرو، تھوڑا سا صبر کرو، ابھی مسلمان جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، تم ذرا تھوڑا سا دیکھو۔ تو اس طرح کے سارے معاملات میں آ کر وہ اپنے آپ کو بیک آؤٹ کرتے، یا اپنے آپ کو
پیچھے ہٹاتے اس دین کے راستے سے، یا خاص کر جہاد کے راستے سے وہ جب پیچھے ہٹتے تو جبکہ ان کے اوپر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہو چکی تھی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی واضح ہو چکی، لیکن شیطان کے راستے پر چل کر انہوں نے منافقت کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا۔ ذالک بانہم، یہ اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب قالوا للذین کرہوا، انہوں نے کہا ان لوگوں سے جن سب نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس قرآن کو جو نازل کیا اللہ نے، بے شک یہ انہوں نے کہا جن یعنی منافقین ہیں، وہ جو منافق لوگ ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے یا یہی وجہ ہے کہ یہ منافق لوگ جو ہیں انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اس قرآن کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو ناپسند کیا۔ قرآن کو کس نے ناپسند کیا؟ منافقین کے علاوہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ناپسند کیا؟ وہ تھے نمبر ایک مشرکین، مشرکین مکہ کہہ لیں یا مشرکین کہہ لیں، جو ابھی شرک پر ہیں، جو ابھی اسلام کی دعوت کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرے تھے اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، وہ بھی مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، وہ بھی قرآن کی مخالفت کرتے تھے، یا قرآن کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، قرآن کو ناپسند کیا۔ تو یہ منافق جو ہیں ان مشرکین کو اور اہل کتاب کو وہ کہتے کیا کہتے؟ سنطیعکم، ان قریب ہم تمہاری ہم ان قریب ضرور ہم کہاں مانیں گے تمہارا، ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ یعنی منافقین جو ہے وہ مشرکین اور اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ مسلمانوں کے کھلے دشمن سے مسلمانوں کے اندر چھپا ہوا منافق دشمن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری ان قریب اطاعت کریں گے یا تمہارا کہنا ماریں گے، فی بعض الامری، بعض کاموں میں، یعنی جب کوئی کام پڑے گا، جب کوئی خاص سچویشن ہوگی، جب کوئی خاص موقع ہوگا، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا کہنا ماریں گے، تمہاری اطاعت کریں گے۔ واللہ یعلم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، یا خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اسرارہم، ان کے اسرار کو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ یہ منافقین جو ہیں وہ ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کے رابطے جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ بھی استوار ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں یا ان کو گارنٹی دیتے ہیں یا ان کو وہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم کوئی سچویشن ایسی ہوگی یا کوئی مسلمان جب کوئی ایسی تدبیر کریں گے تو ہم تمہیں خبریں دیں گے، یا مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم اندر اندر سے تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ قوت میں اضافہ نہیں کریں گے، یا اس طرح سے، یعنی وہ لبادہ رہنا تو وہ مسلمان معاشرے میں چاہتے ہیں، لیکن اطاعت وہ ان مشرکوں کی اور اہل کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کے کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ رابطے کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، ان کو گارنٹیاں دیتے ہیں کہ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کل کو مسلمان اگر جو ابھی کمزور ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا جو اس طرح کے حالات میں ہیں، تو کل کو اگر وہ ناکام ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو سیف رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ دوسرے دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر بھی کرتے تھے۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ بھی آج ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلمان ہونے کے ہو کر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، اس کے دین کو غلبے کے لیے کچھ کوشش کی جائے، الٹا جو نان مسلمز ہیں ان کے جو باتیں ہیں یا ان کے طور طریقے ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے، ان کے لیے جیسا کہ کوئی پالیٹکس کرنا جو ہے وہ بہت مناسب نہیں ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن آج کل اگر دیکھیں پاکستان میں سننے میں آ رہا ہے کچھ سرکولر وغیرہ بھی کہ اسکولوں میں یہ ڈانس فنکشن وغیرہ جو ہے یا ڈانس کی کلاسز وغیرہ جو ہے موسیقی کا ریلیٹڈ جو بھی ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے احکامات جو جاری کر دیے گئے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں تو بہت سی ایسی عجیب و غریب خبریں تھیں کہ ایک کوئی کلچرل ڈے تھا شاید منایا گیا، اور اس میں پھر ویڈیو کلپس وغیرہ بنا کر مطلب صاحب اقتدار جو ہے ان کو بھیجنا چاہیے، یا اس طرح کے کچھ اقدامات۔ تو کیسے مسلمان ملک ہو کر اگر وہ وہاں پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یا کم از کم اسلام کی تعلیمات کی ترویج نہیں دینی، تو پھر اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی اسلام کے ساتھ؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہی مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے اور مغربی طاقتوں کو یہ دلاسا دینے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، فکر مت کرو، ہم رہ تو یہاں رہے ہیں لیکن اطاعت ہم تمہاری کر رہے ہیں۔
تو معذرت کے ساتھ یہ ایک مثال اس لیے پیش کی کہ ہم جہاں پر بھی دیکھیں، صرف میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے بہت سارے ملکوں میں اس طرح کی پالیٹکس میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ہمیں روز بروز خبریں ملتی رہتی ہیں مختلف ممالک میں کس طرح سے وہ مطلب معاملات جو ہیں وہ لے کر چلتے ہیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں یا عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرقین کی طاقتیں جو ہیں ان کے آگے سر جھکا کر کس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں آج بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، اور یہی منافقت کا رویہ جو ہے وہ اس وقت بھی رہا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے خود ان کے درمیان، اور وہ اس بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں یا اس بات کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتے کہ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے بھیدوں کو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو، ان کے چھپے ہوئے جو بھی ارادے ہیں یا جو بھی وہ چھپ چھپ کر وہ جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ، تو کیا حال ہوگا جب روح قبض کریں گے ان کی، یہ منافقین جو ہیں جو اس قدر گرے ہوئے ہیں، اب جو منافقین کے دو تین رویے جو ہیں پچھلے جو گزرے ہیں ان کو اگر پس منظر میں رکھیں، ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، تو ایک بہت بڑا ایک مطلب رویہ، یہ بہت اسلام کے خلاف ایک بہت بڑے اقدامات ہیں۔ تو ایسا رویہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہ تو کیا حال ہوگا توفتہم، جب روح قبض کریں گے ان کی الملائکۃ، فرشتے، جب ان کو فرشتے فوت کریں گے، جب موت ان کے اوپر آئے گی یا جب ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، تو اس وقت ذرا دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ یضربون وجوہہم، وہ سب مارتے ہوں گے، یعنی وہ فرشتے مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، فرشتے جو ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے یا مارتے ہوں گے۔ یہ روح قبض کرنا، یہ جب یہ کافر جو ہے اس کی جب موت آتی ہے تو وہ اس کی روح جو ہے وہ دبک کر اس کے جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے اور چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اس روح کو پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو اس کے جسم سے باہر نکالتے ہیں، اور اس اسنا میں اس کے اوپر بہت تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس سچویشن کا ایک تھوڑا سا ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی غیب کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر اس انداز میں رکھا کہ ذرا غور کرو کہ اس رویے کے حامل افراد جو ہیں وہ ان کی حالت کیا ہوگی جب ان کو موت آئے گی، اور موت کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی، اور اس کے بعد پھر برزخ کی زندگی میں ان کا کیا حال ہوگا، اور آخرت میں جہنم میں جب دھکیلے جائیں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو وہم و گمان سے بھی ہمارے باہر ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی سچویشن سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم اسلام پر، توحید پر ہماری موت آئے، اور پھر ہمارے نامہ اعمال میں بھی کم از کم اتنا ڈیٹا جو ہے وہ ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ سے ہی جنت کی جو بشارتیں یا جنت کے جو ماحول ہے وہ ہمارے لیے میسر ہو جائے، آمین۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ کہ بے شک وہ اتبع، انہوں نے پیروی کی، ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے پیروی کی، کس کی پیروی کی؟ ما اسخط اللہ، جس نے ناراض کیا اللہ کو، یعنی اللہ کے ناراض کرنے والے جو کام ہیں یا اللہ کے ناراض کرنے والے جو لوگ ہیں وہی مشرک جو ہیں، یا ناراض کرنے والے کام جو ہیں، گناہوں کے کام جو ہیں ان کی پیروی کی یا ان کو اپنایا۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا رضوانہ، اس کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جو کام ہیں ان کو، ان کی تو وہ پیروی کرتے رہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی جو باتیں ہیں اس سے ان کو انہوں نے ناپسند کیا، یعنی دوہرا جرم کیا۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام جو ہیں ان میں وہ انوالو رہے، اور دوسرا اس سے بھی دوہرا گناہ، دوسرا اس کے اوپر انہوں نے اور کیا کیا کہ اللہ کو جو اللہ کو خوش رکھنے والی جو چیزیں ہیں یا احکامات ہیں ان کو انہوں نے ناپسند کیا، یعنی دوہرا جرم کیا، جو دوہرے طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنے عذاب کو دعوت دی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی، جو بھی انہوں نے، یہ منافقین کو اگر سامنے رکھا جائے یا مشرقین کو بھی، خاص کر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو منافقین کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو
جو انہوں نے جو بھی اعمال کیے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر جو انہوں نے کوئی نماز نموز پڑھی یا تھوڑا بہت دکھاوے کے طور پر اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر دیا، یا مسلمانوں کی تھوڑی بہت جو مدد کر دی ہے، یا جو بھی وہ کچھ کام کرتے رہے، تو ان کے سارے کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، غارت کر دے گا، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا تھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تھا ان کو تو انہوں نے ناپسند کیا ایسے لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے معاملات جو ہم جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص امید اور توقع ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد جو ہے وہ فراہم کرے۔ ہمارے معاملات کو درست کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد کرے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔